رکھی تو مجھے بتاؤ وہ کسی چیز کا جواب دے سکے گا؟ پہلے تو اس کو اپنے اعصاب درست کرتے، اپنی یاداشت کو واپس لاتے، ذہن کو اپنے مقام پہ لاتے. وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا. اور وقت لگے گا، اس کے بعد پھر اپنی یاداشت کو واپس لائے گا، پھر اپنے اعصاب کو درست کرے گا، پھر جواب دے سکے گا. بے نہیں یہی بات اس دنیا سے جب تم ادھر منتقل ہو کر قبر کی ایک گڑھے میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا وہ قبر جنت کی کیاروں میں سے ایک کیاری ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. سنو لوگو، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کیسے بنے گی؟ تیرے پاکیزہ خیالات کی وجہ سے. اور وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیسے بنے گے؟ تیرے خلیص سوچ اور خیالات کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں اصطلاحات اسلامی اور دینی کو آسان بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نیکی اور بدی کا تصور بھی سمجھا رہا ہوں اور ہدایت بھی سمجھا رہا ہوں. یہ مقدس مہینہ جو رمضان کا ہے، جو کہتے ہیں کہ اس میں ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ایک کا ثواب 70 فرض کے برابر. یہ ثواب دگنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نگاہ محبوب میں زیادہ آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ثواب دگنا. یعنی پہلے اگر وہ ایک بار تجھے دیکھتا تھا، اب صبح و شام دیکھتا ہے. اب کہیں روزہ رکھنے کے لیے تیرا سحری کو اٹھنا دیکھتا ہے، اہتمام دیکھتا ہے، کہیں افطاری کرنے کے لیے، دوستوں کو بلانے کے لیے تیری وہ ایک کام دیکھتا ہے، سحری تیری دیکھتا ہے، جاگنا تیرا دیکھتا ہے، نماز تیری دیکھتا ہے، عبادت تیری دیکھتا ہے. گویا پہلے اگر ایک بار تو نگاہ کا مستحق بنتا تھا، اب 10 بار نگاہ کا مستحق بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں ثواب زیادہ ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب. تو ذرا ثواب سے نگاہ ہٹا لو نا اور نگاہ کی طرف نگاہ کر لو. ثواب سے ہٹا لو نظر، ثواب سے ہٹا لو کہ ثواب کیا ہے، اس کو بیچ میں سے نکالو. نگاہ سے نگاہ ملاؤ، چہرے پہ نگاہ ملاؤ، خدا بندے قدوس کی رحمت کی طرف توجہ دے لو. ادھر سے ہٹاؤ نگاہ تو اس طرف لگ جاؤ. ثواب سے بھی ہٹ جاؤ، نیکی کو بھی ہٹ جاؤ. کسی اور شے کو ذہن میں مت لاؤ کہ میں نے آج اتنی نیکیاں کی ہیں. نگاہ تیری نیکی کی طرف ہو جائے گی. میں نے نفل اتنے پڑھے ہیں، تیری نگاہ نفلوں کی طرف ہو جائے گی. تلاوت اتنے کی ہے، تیری نگاہ تلاوت کی طرف ہو جائے گی. میں نے آج خیرات اتنے کی ہے، تیری نگاہ خیرات کی طرف ہو جائے گی. لہذا یہ محدود نگاہیں ہٹا کر لامحدود ذات سے جڑ جاؤ. اور لامحدود ذات سے جڑنے کا نام ہے نیکی کی معراج. اور اسی کو کہا گیا صلات. اسی کو کیا کہا گیا؟ صلات. اور اسی صلات کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی کیا ہے؟ اور معراج کیا ہے؟ نگاہ محبوب میں نگاہیں ڈال کے دیدار کیے جانا. یہ ہے معراج. اس کو تو رابطہ پہلے خیال سے جوڑے گا. اسی کو صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں. اسی کو صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ یہ رابطہ پہلے تو خیال سے جوڑے گا، پھر یہ خیال 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 تجھے اتنا بے چین کرے گا، اتنا بے چین کرے گا کہ یہ تیرا خواب، یہ تیرا خیال، یہ تیری سوچ، یہ تیری سوچ پھر کیا بنے گی؟ اگلا سٹیپ توجہ دیجئے. یہی سوچ سوچ سوچ، یہی خیال 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 اگلے سٹیپ میں تیرا ارادہ بنا دے گا. اور یہی ارادہ پھر تیری نیت بن جائے گا، اور یہی نیت پھر تیرا عمل بن جائے گا. اور اس نیت سے جب تو عمل کرے گا تو وہ عمل ایک سجدہ بھی ہوا تو وہ 1000 سجدوں سے زیادہ کارگر ثابت ہو جائے گا. آپ سمجھے؟ خیال کی ڈوری کو لے آ، خیال کو ارادہ بنا، خیالات کو کیا بنا؟ عمل میں لا. سوچ کو عمل میں لا،
سوچ کو ارادہ، سوچ خیال کا ارادہ بنا، ارادے کو نیت بنا، نیت کو عمل بنا، پھر عمل کے اندر اخلاص دیکھ کہ کیسے آتا ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں سعی اور عمل، اور اس کو کہتے ہیں نیکی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم جب اس طرف چلتے ہیں تو پہلے خیالات کو لانا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر دیا کہ سوئے ہوئے انسان کو جب جگاتے ہیں تو فوری، کئی بار آپ کے سامنے یہ چیز نہیں آتی، آتی ہے کسی بھائی کو گھر میں جگایا، بہن کو جگایا، یہ فوری آپ سوئے، کوئی انسان ایسا نہیں گزرتا جس میں یہ کیفیتیں نہ گزریں۔ یہ کیفیتیں رب دکھا رہا ہے کہ ایسا بھی اور بھی ہو سکتا ہے۔ بس ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے تو کوئی چیز یاد رہتی ہے، اسی کمرے میں آپ ہوتے ہیں، آپ کو وہ کمرہ نظر آتا ہے نا، ایسا یاداشت کھو بیٹھتے کہ نہیں کھو بیٹھتے، کچھ ٹائم لگتا ہے یاداشت باقی ہونے پہ کہ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ اب جب ایسا ہوتا ہے، این اسی طرح جب اس نیند سے ہم جاگیں گے، اس نیند سے ہمیں موت جگا دے گی، اس نیند سے ہمیں موت جگا دے گی۔ جب موت اس نیند سے ہمیں جگائے گی، ہڑبڑا جائیں گے، اور اس ہڑبڑانے کی کیفیت ہی میں لے کر گڑھے میں رکھ دیا جائے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ ابھی ہم پوری طرح اپنے اعصاب کو سمجھا بھی نہ سکے ہوں گے، اعصاب کو سیدھا بھی نہ کر سکے ہوں گے، اپنے خیالات کو مربوط بھی نہ کر سکے ہوں گے کہ فوراً تیرے خیالات یا نیکی کی خوبصورت شکل بن کے تیرے سامنے آ جائیں گے، یا بدی کی مکروہ تصویریں بن کے تیرے سامنے آ جائیں گے۔ اب سمجھا منکر نکیر کیا ہے تیرے بھی؟ فرشتے اسی طرح کے آئیں گے جس طرح کے تیرے خیالات ہیں۔ اب سمجھے، فرشتے تیرے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جو ہی تو قبر میں رکھ دیا جائے گا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن نے کہا آخرت پر یقین کرو، اور آخرت پر یقین کر لینا تمہیں مدد فراہم کرے گا دنیا میں شیطان سے بھاگنے کے لیے اور رحمان کے قریب جانے کے لیے۔ تمہیں یہ آخرت پر یقین کیا کرے گا؟ مدد فراہم کرے گا۔ اب سمجھے آپ کہ جیسا تیرا خیال، وہ خیال مسلسل پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ الناس نیامن، میرے محمد عربی نے فرمایا، لوگوں تم سوئے ہوئے ہو، جب مرو گے تو جاگ جاؤ گے، جب مرو گے تو جاگ جاؤ گے۔ جب مر کے جاگنے کا معنی کیا ہوا آپ سمجھ گئے؟ یعنی فوراً ابھی آپ کو خواب سے موت نے جگایا ہی تھا کہ نہلا دھلا کے تمہیں وہاں رکھ دیا، اس بستی میں جہاں ابھی آساب بھی تمہارے ٹھکانے نہیں آئے تھے، جب ابھی تم بہتر طریقے سے آنکھ بھی نہ کھول پائے تھے، وہاں رکھ دیا۔ اب وہاں جو آنکھ کھلی، منظر دھندلایا ہوا نظر آیا۔ اگر تیرے دنیا میں خیالات اچھے تھے، پھر اس کے مطابق تیرا ارادہ اچھا تھا، پھر اس ارادے کے مطابق تیرا عمل اچھا تھا، تو وہی تیرے خیالات، وہی تیرے ارادے، وہی تیرے عمل، وہی سب چیزیں تجھے خوبصورت فرشتوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔ خوبصورت فرشتوں کے سامنے ایک عجیب خوبصورت بستی ہوگی، جہاں آنکھ کھلتے ہی تو مسکرا پڑے گا، جہاں تجھے ہنسی میسر آ جائے گی، جہاں تجھے تبسم میسر آ جائے گا۔ یہ ہے، اور اگر تم نے توبہ کا دروازہ اپنے اوپر بند رکھا، خدا رمضان کے مہینے میں بانٹ بانٹ کے خیرات تک نہیں تھکتا، اور تو لینے کے لیے کسی دروازے پہ نہ آئے۔ اگر تو نے بند رکھا سارا کچھ، تو یقین جانیے کہ یہ ہم خسارے کے اندر چلے گئے۔ چلیے وقت اب سمجھے ثواب کیا ہے، نیکی کیا، ہوا کیا ہے۔ یہ وہ ٹرمز ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں، مگر تیرے فرشتے تیرے دماغ سے تشکیل پا رہے ہیں، تیرے منکر نکیر تیری سوچوں سے تشکیل پا رہے ہیں، اور این تیرے خیالات کے مطابق ہوں گے۔ ہر سفاک، ہر قاتل، ہر ظالم، ہر فاسق اور ہر جابر انسان کے اوپر جو منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے، وہ اس کے وہی ظالم اور فاسق اور جابر خیالات مجسمہ صورت بن کر سامنے آئیں گے۔ اتنی مکروہ صورت ہوگی تیرے اعمال کی کہ تیری چیخیں نکل جائیں گی اس وقت۔ اب تو رب نے اس کا نتیجہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔